دین سکھا، دین پر چلنے کا کچھ فائدہ ان کو تو بتا، دین پر چلنے کا کچھ فائدہ ان کو تو بتا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، دنیا کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. انسان کو صحیح سالم تمام اعضاء کے ساتھ پیدا کرنا اللہ کی ایک نعمت ہے. انسان کو صحت کا ملنا اللہ کی ایک نعمت ہے. انسان کو رہنے کے لیے گھر ملنا اللہ کی ایک نعمت ہے. انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دینا اللہ کی ایک نعمت ہے. انسان کو حلال و پاکیزہ روزی دینا، مال و دولت سے نوازنا اللہ کی ایک نعمت ہے. وہیں پر انسان کو اولاد کا عطا کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے انسان کے لیے نعمت ہے. دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کا رہنے والا کیوں نہ ہو، جب اسے اولاد ملتی ہے تو وہ بے اختیار خوشی کا اظہار کرتا ہے. دنیا والوں کے سامنے اپنے اولاد ہونے کا اظہار کرتا ہے، اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے.
اور ہر انسان اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اپنے دل و جان سے زیادہ اس کو چاہتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنانے کی فکر کرتا ہے، اچھے سے اچھی تعلیم دینے کی فکر کرتا ہے، اچھے سے اچھے روزی پہنچانے کی، اچھے سے اچھے کھانے کھلانے کی فکر کرتا ہے۔ اولاد کے لیے ساری چیزوں کی فکریں تو ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز کی فکر بالکل کم ہو گئی یا ختم ہونے کے برابر ہے، وہ ہے اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی نگرانی، اپنے اولاد کو نیک بنانا، اپنی اولاد کو دنیا کا اچھا انسان بنانا۔ جہاں پر ماں باپ کے اوپر اپنے بچوں کو کپڑے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری ہے، ماں باپ پر جہاں اپنے اولاد کے لیے گھر کا انتظام کرنے کی ذمہ داری ہے، اولاد کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری ہے، اولاد کی پڑھائی کی، اولاد کی تعلیم کی فکر کرنے کی ذمہ داری ہے، وہیں پر ہر ماں باپ کے اوپر اپنی اولاد کو نیک بنانا، اپنے اولاد کو اچھا انسان بنانا، اپنے اولاد کو بہترین انسان بنانا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے تو پھر اس کو کل قیامت کے دن اللہ کی پوچھ سے بچنے کا موقع ملے گا۔ اور اگر کوئی ماں باپ اپنی اس اولاد کی تربیت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس کے بارے میں کل قیامت کے دن میدان حشر میں پوچھ ہوگی۔ آج پورے سماج پر نظر ڈالیں، پوری سوسائٹی پر نظر ڈالیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں جن گھرانوں میں ماں باپ اولاد کی تربیت کی فکر کر رہے ہیں، ان کو نیک بنانے کی فکر کر رہے ہیں، ان کو اچھا انسان بنانے کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کے عادات پر نظر رکھ رہے ہیں، ان کے اخلاق کی نگرانی ہو رہی ہے، اور ان کے برے کاموں سے ان کو روک ٹوک کیا جا رہا ہے۔ کتنے گھرانے آپ کو ایسے ملیں گے؟ اگر پورے معاشرے کا سروے کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% وہ لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی نگرانی سے، اپنی اولاد کی تربیت سے بالکل بے خبر اور غافل ہیں۔ گنے چنے گھر جہاں پر والدین اپنے اولاد کی تربیت کی فکر ہو رہی ہے، اپنی اولاد کے بنانے کی فکر کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی آخرت سنوارنے کی فکر کر رہے ہیں، بمشکل 10% وہ طبقہ ملے گا۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے اس وقت پڑھا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ اپنے زمانے کے نبی، اور وہ نبی جن کی پیڑھیوں میں انبیاء گزرے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے باپ حضرت اسحاق نبی ہیں، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، ان کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی ہیں، اور پھر یعقوب کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام
نبی ہیں. حضرت ابراہیم کے بعد دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب کے سب حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. تو سارا گھرانہ نبیوں کی پیڑھی والا، سارا گھرانہ نبیوں کی ماں، نبیوں کی اولاد کا. حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی اولاد 12 تھی، یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم، بنی اسرائیل کی قوم، یہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی قوم دراصل 12 خاندان مل کر کے قوم بنی، اور یہ 12 کے 12 خاندان حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی نسل ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اس اولاد کو حضرت یعقوب کے لقب کی طرف نسبت کر کے قوم کا نام رکھ دیا گیا بنی اسرائیل. حضرت یعقوب کی اولاد کی نسل کا خاندان اور ان کی قوم کا نام بنی اسرائیل. تو میرے بھائیوں، گھرانہ نبیوں والا ہے، جن کی پشتوں میں نبی ہیں، جن کی اولاد میں نبی ہیں. اب ایسے نبیوں کے گھرانے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت کا حال قرآن کریم کیا بیان کر رہا ہے؟ ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تم اس وقت میں موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آ پہنچا؟ حضرت یعقوب موت کے قریب ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام سکرات کے حالت میں آ گئے. اس وقت میں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس وقت میں آپ موجود تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت میں تم موجود نہیں تھے، اس وقت میں ہم تھے. ہم نے اس کا منظر دیکھا ہے. ہم بتائیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کے موت کے وقت میں ان کے ساتھ کیا منظر پیش آیا، ان کے گھر میں کیا ماحول پیش آیا، اس کا ذکر اور اس کا نقشہ ہم کھینچیں گے. ظاہر سی بات ہے، انسان جب بیماری کی حالت میں آخری اسٹیج پر پہنچ جائے اور اسے پتا ہو جائے کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میرے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ہاسپٹل میں لے جائیں تو ڈاکٹر بھی کہتے اس پیشنٹ کی ہم گارنٹی نہیں دیتے. تب کیا ہوتا ہے؟ ایسا انسان اپنی زندگی اور موت سے لڑائی کے وقت میں اپنے خاندان والوں کو یاد کرتا ہے، اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو دور ہیں سب کو میرے پاس جمع کرو، میں اب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آخری دیدار سب کا ہو جائے. اور کچھ مین باتیں میرے ذہن میں ہیں وہ میں کہنا چاہتا ہوں میری اولاد کے سامنے، میری بیٹیوں کے سامنے، میرے رشتہ داروں کے سامنے، میرے قبیلے کے سامنے. وہ مین باتیں جو زندگی میں نے کبھی نہیں کہی، وہ باتیں مجھے کہنا ہے. میری آخری آرزو ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ پورے خاندان کو جمع کرو، اولاد کو جمع کرو، بیٹیوں کو جمع کرو. تو لہذا انسان کے آخری وقت میں اس کی آرزو پورا کرنے کے لیے لوگ خاندان کے دور دور کے رہنے والوں کو فون کر کے بلاتے ہیں. کوئی بیٹا امریکہ میں ہے، فون کر کے بلایا جا رہا ہے، باپ کی آخری سانسیں چل رہی ہے، تم کو یاد کر رہے ہیں، فوراً حاضر ہو جاؤ. دوسرا بیٹا ممبئی میں ہے، تیسرا بیٹا دہلی میں ہے، چوتھا بیٹا کہیں اور جا کے کاروبار کر رہا ہے، بیٹیاں کہیں دور دور اپنے سسرال میں ہیں. سارے رشتہ داروں کو، ساری اولاد کو فون کر کے گھر والے بلاتے ہیں، یجمان یاد کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ساری اولاد جمع ہونے کے بعد دنیا سے جانے والا گھر کا بڑا انسان کیا باتیں کرے گا؟ آج کل ہمارے ماحول کے اعتبار سے سوچو،
کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ منظر، ہمارے خاندانوں میں یہ پیش آتا ہے، ہمارے گھرانوں میں یہ پیش آتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں یہ پیش آتا ہے، کئی مرتبہ ہمارا آمنا سامنا بھی ہوا ہے، ہم نے وہ منظر دیکھے ہیں کہ جب گھر کا بڑا جاتا ہے تو رشتہ داروں کے جمع ہونے کے بعد وہ اولاد کے سامنے کیا باتیں کرتا ہے؟ بھائیوں، میرے اور آپ کی سوچ ایک طرف، یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کر رہا ہے، ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت تھے جب حضرت یعقوب موت کے حالت میں آ گئے تھے، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس وقت میں انہوں نے بھی جیسا تم اپنے اولاد کو بلاتے ہو اسی طرح حضرت یعقوب بھی اپنے اولاد کو جمع کیا، اپنے خاندان کو جمع کیا، اپنے 12 بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، ایک ہماری وصیت، ایک ہماری آخری آرزو، ایک ہماری آخری تمنا ہے، ایک آخری ہماری بھی باتیں ہوتی ہے اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیوی سے۔ یہاں نبی ہے، نبی کیا کہہ رہا ہے اپنے اولاد کو جمع کر کے؟ نبی کہتا ہے ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میری دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ میرے جانے کے بعد تم کس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو گے؟ میرے جانے کے بعد تم کس کا نام لے کر کے جیو گے؟ مجھے فکر تمہارے ایمان کی ہے، مجھے فکر تمہارے دین کی ہے۔ کیا تم میرے جانے کے بعد دین کو نہیں بدل لو گے؟ میرے جانے کے بعد عقائد تو نہیں بدل لو گے؟ میرے جانے کے بعد کلمہ تو نہیں بدل لو گے؟ میرے جانے کے بعد میرا لایا ہوا دین تو نہیں چھوڑو گے؟ اپنے اولاد کی اگر فکر ہے تو ایمان کی فکر، دین کی فکر، میں جا رہا ہوں دنیا سے، مجھے بتاؤ تو صحیح میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کو خدا مان کر کے زندگی گزارو گے؟ کس کے سامنے پوجا کرو گے؟ کس کے سامنے اپنی پیشانی رگڑو گے؟ کس کو اپنا رب مان کر کے زندگی گزارو گے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ جو اولاد نبی کی گود میں پرورش پائی ہو، جو اولاد نبی کے گھرانے میں زندگی گزاری ہو، جس گھرانے سے دنیا کے اندر توحید کا پیغام پھیلا ہو، جس گھر سے دنیا کے سامنے دین کی دعوت پہنچی ہو، جس گھر سے دنیا والوں کو اللہ کا تعارف ملا ہو، جس گھر سے دنیا والوں کو جنت کا تذکرہ ملا ہو، جس گھر سے دنیا والوں کو آخرت کی یاد ملی ہو، جس گھر سے دنیا والوں کو جنت کا راستہ ملا ہو، جس گھر سے دنیا والوں کو ایمان کی دین کی دولت ملی ہو، کیا اس گھرانے میں پلنے والی اولاد باپ کے جانے کے بعد ایمان چھوڑ سکتی ہے؟ کیا اس گھرانے میں پلنے والی اولاد باپ کے جانے کے بعد اپنے رب کو چھوڑ سکتی ہے؟ کیا اس گھرانے میں پلنے والی اولاد باپ کے جانے کے بعد اپنا معبود کسی اور کو بنا سکتی ہے؟ ہرگز سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی فکر ہے تو حضرت یعقوب کو اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ہے، دین کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے۔ ذرا ہم بھی اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، کیا ہم بھی اپنی اولاد کی یہی فکر ان کے ایمان کے بارے میں ہو رہی ہے؟ کیا ہماری بھی فکر اپنے اولاد کے دین کے بارے میں ہو رہی ہے؟ کیا ہماری بھی اپنے اولاد کے کلمے کی فکر ہو رہی ہے؟ جس اولاد کی گمراہ ہونے کا چانس نہیں، اس اولاد کی فکر حضرت یعقوب کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری اولاد کے گمراہ ہونے کے لیے، ہمارے اولاد کے بگڑنے کے لیے، ہمارے اولاد کے برباد ہونے کے لیے ایک دو نہیں، ہزاروں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ باطل چاروں طرف سے آج کی نسل کو بے دین بنانے کے لیے، آج کی نسل کو بے ایمان بنانے کے لیے، آج کی نسل کو مرتد بنانے
بنانے کے لیے، آج کی نسل کو قرآن سے رشتہ توڑنے کے لیے، آج کی نسل کو مسجد سے رشتہ توڑنے کے لیے، آج کی نسل کو دین سے رشتہ توڑنے کے لیے، آج کی نسل کو نبی کی سنتوں سے چھڑوانے کے لیے چاروں طرف کوشش کی جا رہی ہے۔ ہزاروں کے راستے آج ہماری اولاد کے بگاڑ کے پیدا ہو چکے ہیں۔ اولاد تعلیم کے لیے کالجوں کو جاتی ہے، وہاں ماحول بے دینی کا ہے۔ ہماری اولاد کالج پڑھ کر ڈگری حاصل ہونے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد، انجینئر بننے کے بعد جاب کرنے کے لیے جن آفسوں میں جاتی ہے، وہاں بے حیائی کا ماحول ہے، وہاں ایمان پر ڈاکے ڈالنے کے ماحول بنا چکے ہیں، وہاں ہمارے اولاد کے بے دینی کا ماحول بنایا جا چکا ہے، ہمارے اولاد کے ایمان کے لوٹنے کی پلاننگ ہو چکی ہے۔ اور اگر وہ اولاد بازاروں میں جاتی ہے، وہاں بھی بے دینی کا ماحول بن چکا ہے۔ وہ اولاد اپنے گھروں میں دن رات کا وقت گزارتی ہے، گھروں میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، اس اولاد کو اپنے گھر میں بھی دین کا ماحول نہیں ملتا۔ تو اولاد کہاں سے بنے گی؟ اولاد کی ایمان کہاں سے بنے گا؟ اولاد کی آخرت کہاں سے بنے گی؟ یہ موبائل فون جس کے اندر آج ہماری نسل، آج ہمارے نوجوان یا تو فیس بک میں، یا تو واٹس ایپ میں، یا تو کسی اور ویڈیو میں اپنی صبح سے شام تک کا وقت خرچ کرتے ہیں، اتنا گھومتے ہیں، اتنا گھومتے ہیں جتنا اگر وہ اپنے باپ کو گھور لیا ہوتے، اگر اپنی ماں کو گھور لیا ہوتے، انہیں دنیا میں ہی جنت مل جاتی ہے۔ ماں باپ کو ایک نظر محبت کی دیکھنے سے اللہ ایک حج و عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ ماں کو گھورنے کے آج نوجوان کے پاس فرصت نہیں ہے، باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے کی آج نوجوان کے پاس فرصت نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے اولاد کے پاس فرصت ہے تو اپنے موبائل کو گھورنے کی فرصت ہے، جس کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ کچھ ایسے گیم اس کے اندر آ گئے جس گیم کے کھیلتے کھیلتے آج کی اولاد نہ کھانے کی فکر، نہ صحت کی فکر، نہ دن کب ہوا، نہ رات کے 1 بجے کا پتا ہے، نہ 2 بجے کا پتا ہے، دیوانے ہو چکے ہیں موبائل کے، رات کے 2 بجے تک موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، 3 بجے تک موبائلوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور اس کے فیس بک کے اندر جا کر، اور آج تو ایک نیا فتنہ ٹک ٹاک جو زمانے سے چلا آ رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر میری زبان کی باتوں سے کسی کے دلوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں معاف کرنا۔ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں اگر میں اور آپ ایکشن نہ لیا جائے تو پھر دنیا میں ہی رونا نہیں، کل میدان حشر میں بھی ہمیں رونا پڑے گا۔ ٹک ٹاک میں کیا ہو رہا ہے؟ ویڈیو کون کر رہا ہے؟ جس کا نام فاطمہ رکھا تھا اس کے باپ نے۔ کون کر رہا ہے؟ جس کا نام عائشہ رکھا تھا اس کے باپ نے۔ کون ویڈیو میں آ رہا ہے ٹک ٹاک کے اندر؟ یہ ہماری قوم کی بیٹیاں، یہ ہماری قوم کے اولاد، یہ ہماری قوم کی بہنیں، جس کا نام ان کے گھر والوں نے زینب رکھا، عائشہ رکھا، فاطمہ رکھا، خدیجہ رکھا۔ تیرے نام کے اگر تجھے لاج رکھ لیا ہوتا تو آج تجھے ٹک ٹاک کی طرف جانے کی نوبت نہ آتی۔ میری بہن، میری اولاد آج اس کے پیچھے جو بربادی کا سبب اور ذریعہ ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ ہزاروں کا موبائل تو دلا دیا، لیکن موبائل یوز کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا، موبائل یوز کرنے کا طریقہ نہ سکھایا۔ آج اولاد اس موبائل کے چکر میں پڑ کر برباد ہو رہی ہے، بے حیائی کا شکار ہو رہی ہے، فحاشی کا شکار ہو رہی ہے، اجنبی لڑکوں سے تعلقات پیدا کی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا عریانیت آج اس موبائل کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر، اولاد کے اندر آ چکی ہے۔ کون فکر کرے گا؟ کون ذمہ دار ہے اولاد کے بگڑنے کا؟ کون ذمہ دار ہے اولاد کے ایمان کے بنانے کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ ایک باپ اولاد ہونے کے بعد جو زندگی گزارتا ہے وہ اپنے لیے نہیں جیتا، وہ اولاد کے لیے جیتا ہے۔ وہ دوپہر میں کھڑے ہو کر پسینہ ٹپکا ٹپکا کر لا کے اولاد کو نوالا بنا کے کھلاتا ہے، اس کے لقمے کا انتظام کرتا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس کے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تم ہے ہماری ایسی زندگی پر کہ ہم نے اپنے اولاد کے جسموں کو تو بنانے کی فکر کیا، ان کے کپڑوں کو سنوارنے کی فکر کیا،
کیا، ان کے کھانے کی تو ہم نے فکر کیا، ان کو بنانے کے لیے ایسی کمائیاں ہم نے کی جس میں نہ حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا، نہ سود کو دیکھا، نہ رشوت کو دیکھا، نہ اللہ کی ناراضگی کو دیکھا، نہ نبی کی ناراضگی کو دیکھا، نہ جہنم کے راستے کو دیکھا، نہ کسی اور گناہ کو دیکھا۔ اولاد میری ٹھنڈی سانس لے لے، اولاد میری آرام سے سو لے، اولاد کی زندگی سنور جائے، اولاد کی زندگی میں خوشی آ جائے، اس کے لیے تم نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر کے اولاد کو پیسہ بنا کر دیا، اولاد کو گھر بنا کر دیا، اولاد کو کپڑا بنا کے دیا، اولاد کو کار دلایا، اولاد کو بنگلہ دیا، لیکن کیا تمہاری ذمہ داری اولاد کو ایمان دینے کی نہیں تھی؟ کیا تمہاری ذمہ داری اولاد کو نمازی بنانے کی نہیں تھی؟ کیا تمہاری ذمہ داری اولاد کے کلمے کو صحیح کرنے کی نہیں تھی؟ کیا تمہاری ذمہ داری اولاد کو مسجد والا بنانے کی ذمہ داری نہیں تھی؟ اولاد کو نیک بناؤ، نیک اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد کو نیک بناؤ، نیک اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر کے دنیا سے جاتا ہے، قبر میں سوتا ہے، تو انسان کی روح قبض ہونے کے بعد اس کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ تسبیح نہیں کر سکتا، اب وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، اب وہ درود نہیں پڑھ سکتا، اب وہ کچھ بھی دین کا نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ اب وہ قبر میں جا کے پڑا ہوا ہے بے یار و مددگار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انسان مر کے دنیا سے جانے کے بعد تین چیزیں اس کے ایسی ہیں، تین کام اس کے ایسے ہیں جن کاموں کا ثواب اسے قبر میں بھی ملے گا۔ اس میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک نیک اولاد ہے، ولد صالح یدعو لہ، ایک وہ اولاد جسے ماں باپ نے دنیا میں رہتے ہوئے نیک بنایا، اچھا انسان بنایا، عالم بنایا، حافظ قرآن بنایا، مر کے دنیا سے باپ چلا گیا۔ جو بچے کو عالم بنایا ہے وہ بچہ جب تک دین کا کام کرتا رہے گا، جب تک نماز پڑھاتا رہے گا، جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، جب تک دوسروں کو قرآن پڑھاتا رہے گا، جب تک تسبیح کرتا رہے گا، جب تک اللہ کو یاد کرتا رہے گا، یہ ساری اولاد کی نیکیوں کا ثواب آٹومیٹک باپ کی قبر میں پہنچے گا۔ اس لیے کہ اولاد جو آج کچھ بھی کر رہی ہے، اس کا ذریعہ یہ باپ ہے جو آج قبر میں سویا ہوا ہے۔ اگر باپ اولاد کو عالم نہ بناتا، وہ اولاد کبھی قرآن کی تلاوت نہ کرتی، وہ بچہ کبھی نماز پڑھانے کے قابل نہ ہوتا، وہ بچہ کبھی منبر رسول پر بیٹھنے کے قابل نہ ہوتا، وہ بچہ کبھی دین کی دعوت دینے والا نہ ہوتا۔ آج جو کچھ اولاد کر رہا ہے، یہ سارا ذریعہ باپ ہے۔ اللہ پاک اس ذریعہ بننے کی وجہ سے اولاد کی ساری نیکیوں کا ثواب اولاد کو تو ملے گا ہی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے باپ کو بھی قبر میں ملے گا۔ کتنا بڑا سستا سودا۔ زندگی ہماری 60 سال کی، زندگی ہماری 70 سال کی، زندگی ہماری 100 ہے، چلے جائیں گے ایک دن، لیکن جانے کے بعد کا حال کیا ہوگا؟ قبر میں بھی ہمیں نیکیاں ملنا ہے، تو کیا کرنا؟ اولاد کو بنا لو۔ اولاد کو اگر عالم بنا سکتے ہو پہلی فرصت میں بناؤ، اگر نہیں بنا سکتے حافظ قرآن بناؤ، اگر حافظ میں نہیں بنا سکتے تو نمازی تو بناؤ، سجدے والا تو بناؤ، داڑھی والا تو بناؤ، جھپے والا تو بناؤ، اللہ کے راستے میں جانے والا تو بناؤ، مسجد میں آنے والا تو بناؤ، اللہ کے دربار میں ماتھا ٹیکنے والا تو بناؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگنے والا تو بنا کے دنیا سے چلے جاؤ۔ اگر اتنا بھی کر لیا تو تمہاری آخرت میں تمہاری اولاد کا نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، اولاد کی تربیت سے اتنا غافل ہو گئی امت کہ بیٹے کو ڈاکٹر کی ڈگری دلا دیا،
بیٹے کو انجینئر کی ڈگری دلا دیا، بیٹے کو لندن میں لے جا کر کے پڑھایا، بیٹے کو امریکہ میں بھیج کے پڑھایا، لاکھوں روپے خرچ کیا۔ بعض ماں باپ کے پاس دنیا کی تعلیم دلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ میری آنکھوں سے میں نے دیکھا، میرے کانوں سے میں نے سنا ہے، وہ ماں باپ اپنے اولاد کو دنیاوی ڈگریاں دلانے کے لیے اپنے خاص گھر کو بیچ کر کے اس پیسوں سے پڑھایا، اپنی پراپرٹی کو بیچ کر کے پڑھایا، اپنی جائیداد کو بیچ کر کے پڑھایا۔ ارے جس اولاد کی دنیا کی ڈگری کے لیے تم نے پراپرٹیوں کو بیچ دیا، تم نے اپنے گھروں کو بیچ دیا اور اس کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا، وکیل بنایا، کیا نیت سے بنایا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بننے کے بعد اچھی جاب کرے گا، 80,000 سے لے کر لاکھ 1.5 لاکھ تک کی تنخواہ لے گا، وہ بھی خوش رہے گا، ہمیں بھی خوش رکھے گا، ہمیں اچھے گھر میں رکھے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا، ہماری اچھی نگرانی کرے گا، ہماری تمناؤں کو پورا کرے گا۔ دنیا میں کتنا دن رہنا ہے جو اس نیت سے اپنے اولاد کو پڑھا رہے ہو کہ میری اولاد میری دنیا میں اچھا کرے گی؟ کبھی اپنے آخرت کے بارے میں سوچا؟ نہیں سوچا۔ جس دنیا کی فکر میں، جس دنیا کی لالچ میں اس کو 80,000 سے لے کر لاکھ 1.5 لاکھ کی تنخواہ کے لیے آپ نے اپنی پراپرٹی بیچ کر، اپنی جائیداد کو بیچ کر، اپنے رہنے والے گھر کو بیچ کر جس اولاد کو تم نے ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، دین سے وہ بیٹا اتنا دور ہے، آج باپ کا جنازہ پڑا ہے، نماز جنازہ پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ امام صاحب سے کہتا ہے، امام صاحب ذرا باپ کا جنازہ ہے، نماز جنازہ آپ پڑھا دیجیے۔ خیر پڑھا دیا، امام صاحب نے ہی نماز جنازہ پڑھایا، باپ کی تدفین ہوئی، باپ کو قبر میں جا کے سلا کے آ گئے۔ باپ کی تدفین کے بعد یہ پروفیسر، یہ ڈاکٹر بیٹا، یہ انجینئر بیٹا جسے اولاد نے دین سے دور رکھا، زندگی میں اس کے ایمان کی فکر نہیں کیا، آج وہ اپنی باپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے اشارے ثواب نہیں کر سکتا۔ کیا کرو گے ایسی زندگی، کیا کرو گے ایسی اولاد کی ڈگریاں لے کر جو اولاد تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے اشارے ثواب نہ کر سکے، تمہارے دنیا سے گزرنے کے بعد تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھا سکے، تمہاری قبر میں کون سنوارے گا، تمہاری قبر میں کون تمہیں عذاب سے بچائے گا، تمہاری قبر میں کون تمہیں دعائیں کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ڈگریاں بناؤ، منع نہیں کرتے علماء، انجینئر بناؤ، منع نہیں کرتے علماء، پروفیسر بناؤ، منع نہیں کرتے علماء، وکیل بناؤ، منع نہیں کرتے علماء۔ آج مسلمانوں میں ڈاکٹر کی کمی ہے، آج مسلمانوں کے اندر انجینئر کی کمی ہے، آج مسلمانوں کے اندر پروفیسر کی کمی ہے، آج مسلمان معاشرے میں وکیل کی کمی ہے۔ بناؤ، اللہ مبارک کرے تمہارے اولاد کے ڈاکٹر ہونے کو، تمہارے اولاد کے وکیل ہونے کو، لیکن یاد رکھنا ڈاکٹر بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی بنانا، انجینئر بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی بنانا، نام مسلمان اس کے سہارے پر کبھی نہ رہنا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ارے یہ حضرت کو کیا ہو گیا، اولاد کو مسلمان بناؤ، ارے مسلمان ہی چل رہا تمہاری اولاد، ہمیں رکھی سوچ اپنی اولاد کا نام عمر، اپنی اولاد کا نام ابو بکر، اپنی اولاد کا نام عثمان، اپنی اولاد کا نام بلال، ہم نے رکھا ہی صحابہ کا نام، اللہ مبارک کرے، صحابہ کا نام تو رکھا، صحابہ کے کیریکٹر کبھی پڑھ کے نہیں سنایا، صحابہ کے اخلاق کبھی نہیں سکھایا، صحابہ کے عادات کبھی نہیں سکھایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جانے سے پہلے اولاد کو ذریعہ بنا کے چلے جاؤ، اچھا انسان بنا کے چلے جاؤ، اچھا مسلمان بنا کے چلے جاؤ، مصطفیٰ کا غلام بنا کے دنیا سے چلے جاؤ۔ آج اولاد کس کی غلام ہے؟ فلم ایکٹر کی۔ آج کے نوجوان کس کے دیوانے ہیں؟ کرکٹروں کے۔ بچہ آج کا ایسے ایسے گانے گاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ماں باپ
بچہ، چھوٹا بچہ بڑا ہو کے سدھر جائے گا، یہی بولتے 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 زندگی کٹا دیا۔ اولاد کی تربیت سے آج امت اتنی دور ہے، 24 گھنٹے میں کبھی 10 منٹ اولاد کو لے کر بیٹھنے کی فرصت نہیں آج ماں باپ کے پاس۔ صبح اٹھتا ہے دکان کے پیچھے بھاگتا ہے، صبح اٹھتا ہے نوکری کے لیے بھاگتا ہے، صبح اٹھتا ہے ملازمت کے لیے بھاگتا ہے، صبح اٹھتا ہے فیکٹری کے لیے بھاگتا ہے، صبح اٹھتا ہے دھندے کے لیے بھاگتا ہے، شام تک کماتے کماتے محنت کرتے 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 رات میں 10 بجے یجمان گھر کو تشریف لاتی ہے، تھکا ہوا ہے، کھانا اگر پیٹ کو بڑھ گیا تو دل بولتا پہلے بستر ہونا، بستر پہ جا کے جو پڑا پھر دوسرے دن 10 بجے تک آنکھیں کھلتے ہی۔ دنیا دنیا دنیا، اولاد کیا کر رہی؟ اولاد نماز کو گئی یا نہیں گئی؟ اولاد گھر میں کیا زندگی کر رہی ہے؟ اولاد کس کے ساتھ دوستی کر رہی ہے؟ کتنے بجے گھر کو آ رہی ہے؟ کھانا کیسے کھا رہی ہے؟ کپڑے کیسے پہن رہی ہے؟ کون نگرانی کرے گا اپنی اولاد کی؟ پیدا کر کے نام رکھ کے چھوڑ دینا اس سے حق ادا نہیں ہوتا میرے بھائیوں، فکر کرنا پڑے گا، اس کی نماز کی فکر کرنا پڑے گا۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت نام ہے اس چیز کا کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا وہ کام خود بھی کرنا، اولاد کو بھی کرانا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ماں باپ نماز خود بھی پڑھنا، اولاد کو بھی نماز کا حکم دینا، نیک کام خود بھی کرنا، اولاد کو بھی نیکی کا حکم دینا، سچ خود بھی بولنا، اولاد کو بھی سچ بولنے کی ٹریننگ دینا، اللہ کی عبادت خود بھی کرنا، اولاد کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کی ٹریننگ دینا، اس کی نگرانی کرنا، خود بھی ماں باپ گناہوں سے بچنا، اولاد کو بھی گناہوں سے بچانا۔ اولاد کو تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو بننا ضروری ہے۔ ماں باپ نہیں بنے گی اولاد کی تربیت کہاں سے کرے؟ باپ خود نماز نہیں پڑھتا، بیٹے کو نماز پڑھنے کے لیے کیسے بولے گا؟ باپ خود گناہ سے نہیں بچ رہا، بیٹے کو گناہ سے کیسے بچائے گا؟ باپ خود سنت پر زندگی نہیں گزار رہا، اولاد کو زندگی سنت پر گزارنے کے لیے کیسے بولے گا؟ باپ خود مصطفیٰ کا دیوانہ نہیں بنا، اولاد کو مصطفیٰ کا دیوانہ کہاں سے بنائیں گے؟ وقت دو اولاد کو، وقت نکالو ذرا، بہت کما لیا، بہت جما لیا، پراپرٹی کو بہت بنا لیا، اپنے اولاد کو بناؤ، یہی سرمایہ ہے ہمارے آخرت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اللہ اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ گھر کا یجمان گھر کے سارے افراد کا ذمہ دار ہے، صرف کما کے لا کے دینے کا ذمہ دار نہیں، صرف ٹماٹر لا کے دینے کا ذمہ دار نہیں، صرف گیس ختم ہو گیا لا کے دینے کا ذمہ دار نہیں، کرنٹ بل بننے کا ذمہ دار نہیں، موبائل دلانے کا ذمہ دار نہیں۔ اپنے جتنے گھر میں فیملی ممبر ہیں سارے فیملی ممبر کی نگرانی کی ذمہ داری گھر کے یجمان کے اوپر ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ میدان حشر میں پوچھے گا میں نے تمہارے اوپر ذمہ داری دی تھی، وہ ذمہ داری تم نے کتنی ادا کیا؟ کل اولاد کے بارے میں ماں باپ کو پوچھ پکڑ کر یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کو گاڑی کیوں نہیں دلایا، تم سے یہ سوال نہیں ہوگا تم نے اپنے بیٹے کو فون کیوں نہیں دلایا، کل یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا تمہارے بیٹے کو تم نے گھر کیوں نہیں بنا کے دیا، کل تم سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا تمہارے بیٹے کو 10 لاکھ کی شادی کیوں نہیں کیا، ہرگز یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال اگر ماں باپ سے پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا تم نے اپنی اولاد کی ایمان کو کتنی بنایا،
اپنے ایمان کی، اپنے اولاد کے ایمان کی کتنی فکر کیا، اس پر کلمہ کو کتنی فکر کیا، اس کے نماز کی کتنی فکر کیا، کتنا اس کو نماز کا پابند بنایا، کتنا اس کو دین کا پابند بنایا، کتنا اس کو اللہ کا تعارف سکھایا، کتنا اس کو قرآن سکھایا۔ سوال تو یہ ہوگا، ہم یہ نہ سمجھیں کل ہمارے سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا، اس لیے ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اب سوال ہوگا حضرت کیسا بنانا سو اپنے اولاد کو؟ آج کل کی اولاد تو ایسی ہے، ہٹکو بیٹھو بولے تو مشکل، ذرا غصے سے بات کر دیا دوسرے دن ایڈریس میں رکھا، بہت 300 میں بھی شادی کر لے گا، بیوی ہے گھر میں، بیوی سب میں اللہ 300 اسے نہیں معلوم اس کا دلہا، اس کو اللہ پاک بھی کر دو، اس کو چلانا سکھایا اسی باپ نے، اس کو بولنا سکھایا اسی باپ نے، اس کو کپڑے پہننا سکھایا اسی باپ نے، چٹی پہننے نہیں آتا تھا اسی باپ نے سکھایا ہے چٹی پہننا، مودنے کے بعد دھونا نہیں آتا تھا اسی ماں باپ نے دھلایا ہے۔ آج وہ ماں باپ اگر کچھ زور سے بات کرتے ہیں، اولاد میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سب کو دوست ہونے کے ناطے، اپنا مجھے ایک بھائی سمجھو، ایک بھائی ہونے کے ناطے آپ سے اپیل کرتا ہوں، کسی اور سے لڑائی کر لینا، اپنے ماں باپ سے کبھی بلند آواز سے بات تک نہ کرنا۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف بھی نہ کہو اپنے اولاد، اپنے ماں باپ۔ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کے سامنے ٹاپک تو کبھی اور چھیڑوں گا ماں باپ کی فرما برداری نافرمانی کا، اگر کسی اولاد نے اپنے ماں باپ کو اف بھی کہا، اس کی زندگی بھر کی ساری نمازیں پانی میں چلی جائیں گی، سارے حج عمرے سارے نیکیاں پانی میں بہہ کے چلی جائیں گی، اگر ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کا دل دکھا دیا۔ آج اولاد ہے صبح شام تک من مانی زندگی کرتی ہے، کچھ بھی اگر بولو تو فوراً بھڑک جاتی ہے، دشمنی پہ آ جاتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اولاد کے سامنے تم پہلے بھی بچے ہی تھے، آج بھی بچے ہی رہو گے، اگر صرف تمہارے بھی بچے ہو گئے تب بھی تم اپنے اولاد ماں باپ کے لیے بچے ہی رہو گے۔ اس لیے زندگی بھر ماں باپ کے سامنے بچے بن کر کے رہنا سیکھو، اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنا، اس کی تربیت کرنے کے لیے ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، سختی سے بولنے کی ضرورت نہیں، نرمی سے سمجھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر کے بتایا امت کو کیسے تربیت کرنا ہے اولاد کی، کیسے تربیت کرنا ہے بچوں کی۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر کھیل رہے تھے، چھوٹے سے بچے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی گھر میں کھیلتے کھیلتے ادھر سے ادھر آتے جاتے نظر پڑی گھر کے ایک کونے میں کھجور کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، اس میں سے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، کسی نے دیکھا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، دیکھا کہ بچے کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے۔ جب بچہ کوئی میٹھی چیز کھاتا ہے تھوک نکلتا ہے بازو سے، اس کا شیروا نکلتا ہے، کھجور کھا رہا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور چبا رہے ہیں، اور اس کا جو شیرہ آ رہا ہے وہ پوری طرح نکل نہیں سک رہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا باہر تھوک کے ذریعے سے آ رہا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، سمجھ گئے کہ منہ کے اندر کھجور ہے، اور کھجور بھی کون سی؟ جو گھر کے اندر یہاں رکھی ہوئی ہے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کے حضرت حسن سے کہا منہ کھولو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے منہ کھولا، اللہ کے نبی نے اس کھجور کو نکالا، کلی کرایا، اس کے بعد فرمایا اما علمتا
انا لا ناکل الصدقہ، کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ کسی کہہ رہے ہیں نواسے سے، کیا عمر کا نواسا؟ 2 سال یا 2.5 سال۔ اگر اس جگہ ہم اور آپ ہوتے، کچھ غلط کام کر رہے گھر بیوقوف مانو، سختی یہ تربیت کا انداز نہیں ہے۔ 2 سال 2.5 سال کا بچہ کیا سمجھے گا کہ نانا جان مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے تو سمجھ نہیں آتی۔ علماء کہتے ہیں اس بچپن کی عمر میں سمجھ تو نہیں ہوتی لیکن دماغ بڑا تیز ہوتا ہے، جو بولو یاد رہ جاتا۔ تم کہو گے بچہ سنا، گھر کے پورے فیملی ممبر بیٹھے ہیں، 2 سال کا 2.5 سال کا پوترا کے نواسا کے حال میں آ کر کو ڈانس کرتا، پورے آئے سو مہمان کو دادا جان شاباشی دے بولے گئے لوگ ڈانس سمجھ لیا کیا کہ گانا گاتا، تو پوترے کو دادا جان بلا کو بولتی ہیں بیٹا ادھر آ جا، دیکھ رہا مہمان آپ کو نہیں، انکل انہوں نے رکھا کو بتا کیسا فخر ہو رہا ہے، اولاد بگڑ رہی ہے، شاباشی دے رہے، خبر میں تم نہ شاباشی ملتی نہ تب معلوم ہوتا۔ اگر کوئی سب بولے بھائی بچے کو سمجھاؤ بھائی، گانا گانا بری چیز ہے بولتے ہیں، تو کیا بولتی نانا جان حضرت کیا سمجھنا تھا کر کسی بچہ ہونا کیا بھی بڑا ہوئے سمجھنا آتا، یہ بولتے بولتے 2 سال سے 20 سال کا ہو جاتا، تب تک سمجھتا بولو ہم کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ سب سے بڑی غلطی۔ اسے سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا سوال اس کا نہیں، بول دو اس کے سامنے، سمجھا کے بولو، وہ سمجھے گا 15 سال کے بعد، لیکن تمہاری بات یاد رکھ لے گا ابھی سے، بات سمجھ میں آئے گی 15 سال کے بعد، لیکن یاد رکھ لے گا، پھر وہ کام جب کرنے کا آئے گا تو دماغ میں وہ بات آئے گی کہ ہمارے ابا نے مجھے کہا تھا یہ کام غلط ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد کی تربیت کرو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سمجھا کر کے، اور ماحول دین کا دو اسے، اگر کچھ غلط حرکت کر رہا ہے محبت سے سمجھاؤ، محبت سے وہ چیز ہٹا لو، اور محبت سے اس کام سے اس کو روک دو۔ 1 بار سمجھاؤ، 2 بار سمجھاؤ، 3 بار سمجھاؤ، انشاءاللہ ایک وقت میں اسے بات سمجھ میں آ جائے گی اور وہ اس حرکت سے بچ جائے گا۔ اس لیے اولاد کی تربیت یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا احساس پیدا کریں اور آج سے اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی، اپنے نسلوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ایمان کی بنانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل چاروں طرف سے جو بے دینی کا ماحول ہے، اللہ اس بے دینی کے ماحول سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔